جی سورۃ تکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حرص نے تمہیں غافل کر دیا حتیٰ کہ قبروں میں جا پڑے۔ نہیں ابھی معلوم ہو جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں ابھی معلوم ہو جاتا ہے، اگر تم یقین سے جان جو تو غافل نہ بنو، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بڑی خوبصورت آیتیں۔ الحاکم التکاثر، مقابلے میں کثرت کو بڑھاتے بڑھاتے حتی زرتم المقابر، تم قبروں میں جا پہنچے، قبروں کے برابر پہنچ گئے، قبروں کی تم نے زیارت کر لی، قبریں تمہارے سامنے آ گئی۔ یعنی انسان دنیا میں اس قدر مال کی حریص اور طمع میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ آخرت کی فکر اور تلاش سے غافل ہو جاتا ہے، اچانک موت آ جاتی ہے اور آغوش لہر میں جا سوچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادتی کی حرص نے تمہیں اطاعت سے غافل کر دیا حتیٰ کہ موت نے تمہیں آ گھیرا۔ انسان کا وہی مال ہے جو اس نے استعمال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آپ یہ صورت پڑھ رہے تھے، فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال، نادان تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر پھاڑ دیا، یہ خیرات کر کے آگے بھیج دیا، باقی تو تیرے ورثہ کا مال ہے، باقی مال تو تیرے ہاتھ سے چھن جانے والا ہے۔ اور ہم اسی مال کی حفاظت کرتے کرتے کہ میرے بچوں کے میرے پوتوں کے کام آئے گا، میرے جانے کے بعد کوئی یاد تو کرے گا، کچھ بنا گیا کوئی یاد نہیں کر پائے، بے فکرے رہے، آنے والی نسلوں کو پتا بھی نہیں، ہاں چھینا چھپٹی ضرور ہو جاتی ہے۔ قبر میں کیا ساتھ لے کے جائیں گے آپ کو اپنی سوچنی چاہیے۔ ہر ایک کو یہ فکر ہوتا ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، کوئی یہ نہیں سوچتا مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، قبر میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حشر کے میدان میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 قبر میں اتار کر واپس آ جاتی ہیں، وہ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں اور مال ہوتا ہے، اور ایک ساتھ رہتی ہے اور وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہی نہ جو ہمارے ساتھ قبر میں نیچے اترے، یہ اللہ نہ کرے اتنے برے اعمال ہو کہ بندہ کہ اللہ تعالیٰ کی نہ ہی میرے ساتھ اترے۔ تو یہاں پہ طمع دنیا کی مذمت کی گئی ہے کہ ہر وقت دنیا کے پیچھے اتنا مت دوڑے، اتنا غفلت کا شکار مت ہو، اتنا اس کو جمع کرنے میں مت لگے، آپ کے نصیب کا آپ کو ملے گا۔ اور دنیا یہ دیکھتی ہے اور یہ حدیثوں کا مفہوم ہے، جب آپ آیا ہوا اس کی راہ میں دینا شروع کر دیتے ہو تو یہ خزانہ خالی نہیں ہوتا، یہ اس کنویں کی مانند ہے جس میں سے پانی نکالتے رہو، پیچھے سے پانی آتا رہتا ہے، اس میں سے پانی لینا بند کر دو کنویں سوکھ جاتے ہیں۔ کئی دفعہ دیکھیں کنویں سوکھتے ہیں، ان کی صفائی کی جاتی ہے، تو کئی صدیوں سے کنویں چل رہے ہیں، کتنے 100 سال پرانے کنویں ہیں، ان کا پانی خشک نہیں ہوتا، جو ہاتھ دیتے رہتے ہیں، جو گھروں سے دینا آنا نکلتا رہتا ہے، ان میں بڑھوتی ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں بچا لوں گا، سنبھال لوں گا اور اکٹھے کر لوں گا تو پھر میرے پاس زیادہ بچ جائے گا۔ پھر سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو نعمتیں دی اس پہ شکر ادا کریں، صحت، عافیت، روزی، طرح طرح کی نعمتیں، اور اس کے شکرانے کے طور پہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، جوانی ہے تو عبادت میں لگائیں، مال ہے تو اس کی رائے خدا لگائیں، کیونکہ ان تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین دوپہر کے وقت گھر سے باہر آئے، حضرت عائشہ کو بھی مسجد میں دیکھا، پوچھا اس وقت کیسے باہر آئے، بولے یہ ضرورت آپ کو لائی، وہاں مجھے بھی لائی۔ پھر عمر بھی آ گیا، آپ نے بھی ان سے پوچھا یہ اس قدر فاقہ کشی کی، انہوں نے بھی یہ جواب دیا۔ پھر تینوں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے، پھر فرمایا آؤ اس باغ میں چل کر کچھ کھائیں اور چھاؤں میں آرام کریں۔ پھر آپ دونوں کو لے کر ابو حسین رضی اللہ عنہ انصاری کے باغ کے دروازے پہ سلام کیا اور 3 دفعہ اجازت مانگی۔ آپ ام حسین دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھی اور اس لالچ میں کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام مجھے سننے کو ملے، جواب نہیں دے رہی تھی۔ جب آپ واپس ہونے لگے تو دوڑی بھی آئی اور بولی میں نے آپ کا سلام سن لیا تھا، میں آہستہ آہستہ وعلیکم السلام کہہ رہی تھی، جو اس لیے کہ آپ کی سلامتی کی دعائیں مجھے ملتی رہے۔ آپ نے ابو حسین کا پوچھا، بولی ابھی آتے ہیں، میٹھا پانی لینے گیا اور چھاؤں میں فرش بچھا کے بولی یہاں تشریف رکھیے، اور سارا کچھ جو کچھ ان کو میسر تھا آپ کے سامنے رکھا۔ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوریں آپ پسند کریں، پانی حاضر کیا، مہمانوں کو کھجوریں دی۔ آپ نے فارغ ہو کے فرمایا کہ وہ نعمتیں جس کا تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس روایت میں اتنا بھی ہے کہ ابو حسین بھی مشق لے کر آگے اور دیکھ کر مرحبا کر بولے آج میں بڑا خوش نصیب ہوں، میرے غریب خانے پہ نبی آئے ہیں۔ پھر مشکیزہ لٹکا کر چلے گئے، کوشہ لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا گری بھی کھجوریں لے آتے، بولے اپنی پسند کے مطابق کھائیے۔ پھر
چھری نکالی، آپ نے فرمایا دودھ کی بکری ذبح نہ کرنا، پھر بکری ذبح کر کے کھانا تیار کیا، مہمانوں کو کھلایا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن انہی نعمتوں سے پوچھا جائے گا، پھر تم بھوک سے مجبور ہو کر گھر سے نکلے، پھر گھر واپس نہ لوٹے جب تک یہ نعمتیں تمہیں مل نہیں گئی۔ تو اصل چیز ہے یہ حدیث لانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ جتنی بھی نعمتوں سے نوازی گئی ہے نا، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں، کان ٹھیک ہے، زبان ٹھیک ہے، الحمدللہ ہاتھ پاؤں جسم سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کروڑ پتی ہیں، خرب پتیاں، پاؤں کے نخون سے لے کے سر تک بہت مالدار ہیں، پاؤں کا نخون بھی اکھڑ جائے نا تو اس کی تکلیف اتنی اذیت ناک ہوتی ہے کہ انسان اسی انگوٹھے کو پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن کیا یہ ساری نعمتیں ہمیں فور گرانٹیڈ اگر مل گئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کا غلط استعمال کریں؟ سب کچھ لے کے ہم کہتے ہیں ہمارے نصیب ہی سڑے ہوئے، ہم بد نصیب، ہمیں ملا کیا؟ جو ملا ہے اس کا سوچے کہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آنکھیں کس کام میں لگائی، یہ کان کس کام میں لگائی، یہ زبان کس کام میں لگائی، یہ ہاتھ پاؤں کس کام میں لگائی، یہ عقل صلاحیت کس کام پہ لگائی، اور اس کے بعد یہ دولت، یہ پیسہ، یہ اولاد، اس کو کس کام پہ لگا کے چھوڑ گیا۔ تو نعمتیں ضرور مانگیں، بے انتہا مانگیں، لیکن یاد رکھیں ان کا حساب بھی ہوگا، ساتھ وہ دل بھی مانگے کہ ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر سکیں۔ سورۃ عصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زمانے کی قسم، انسان بڑے گھاٹے میں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، آپس میں دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ بہت خوبصورت ایک چھوٹی سی مختصر سی صورت ہے جس کے بارے میں علماء کے نزدیک اور مفسرین کے نزدیک اگر اللہ سے بھی ایک صورت ہی اتار دیتا تو باقی قرآن نہ بھی اتارتا تو یہی کافی تھی، یعنی اپنے اندر خزانے سموئے ہوئے ہیں۔ دورہ قرآن میں اتنی لمبی اس کی تفسیر نہیں ہو سکتی، اس کے لیے 2-2.5 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں صرف اپنی عقل کے مطابق اس کو سمجھنے کے لیے۔ سمپل سی ہے، یہاں اللہ کے زمانے کی قسم کھائی، کیونکہ زمانہ ایسی چیز ہے دن رات آگے پیچھے ہمارے سامنے آتا جاتا ہے۔ پھر اصل زمانہ جس میں انسان کے اچھے برے عمل بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ نے زمانے کی قسم کافی یقین دلایا، اللہ کہہ رہا ہے انسان گھاٹے میں، نقصان میں، نفع تو دور کی بات، نقصان ہی نقصان اس کے نصیب میں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ جیسے عصر کا وقت تھوڑا ہوتا ہے نا، اسی طرح انسان کی زندگی کا وقت بھی بہت تھوڑا ہے۔ وقت ایسی چیز ہے کہ پگھلا جا رہا ہے آپ کے ہاتھ سے۔ جیسے آپ کی کوئی ٹینکی لیک ہوتی ہے اور جب تک کوئی ٹھیک کرنے والی نہیں آتا، آپ پانی کو ٹپ رکھ کے، بالٹیاں رکھ کے، بچ گیا تو فرج ہونے لگ جاتی ہیں، بچ گیا تو کہتی ہے مشین لگا لو، جتنی دیر ٹینکی لیک ہو رہی ہے پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کی ٹینکی لیک ہو رہی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ لیک ہو رہی ہے، ٹپک رہی ہے، ہاتھ سے نکل رہی ہے، کھسک رہی ہے، ہم اس کو یوز کر لیں، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کا استعمال کر لیں۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے استعمال کر لیں، صحت کو بیماری سے پہلے استعمال کر لیں، فرصت کو مصروفیت سے پہلے استعمال کر لیں، اور زندگی کو موت سے پہلے استعمال کر لیں۔ بڑھاپا آتا ہے پھر حسرت ہوتی ہے، کتنے ہی بیمار، کتنے ہی بوڑھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، مساجد کو جانا چاہتے ہیں، ایسی محفلوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں، ان میں طاقت نہیں ہوتی۔ کتنے قبر میں سوئے ہوئے جو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، کتنی حسرتیں ان کے دل میں، لیکن آج ان کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ سب سے قیمتی متاع، سب سے قیمتی چیز جس کو برابر اللہ نے دنیا کے ہر انسان کو برابر گتھی دی، وہ وقت ہے۔ اس میں امیری غریبی کا فرق نہیں رکھا۔ وہ ایک وقت کی پونجی، میرے ہو سکتا ہے 70 80 85 ہو سکتا ہے کل مر جاؤں، میری پونجی میرے ہاتھ میں، آپ کی پونجی آپ کے ہاتھ میں، آپ سے نہیں چھین سکتی، اب مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ اس پونجی سے آپ نے کیا کاروبار کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس پونجی کا استعمال کتنا بہترین کرنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ختم ہو جائے اور آخری شرفی بھی اس میں سے نکل جائے، مجھے ان کو بہترین کاروبار میں لگانا ہے، اور وہ آخرت کا بہترین کاروبار ہے۔ اور وہ بتا بھی دیا کہ وہ کیا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ اس سرمایہ سے فائدہ اٹھانے والا مومن ہے۔ الا الذین آمنوا، اس وقت کے اندر رہ کے وہ ایمان لاتا ہے، اللہ کو اس کی تمام سچائیوں سمیت مانتا ہے، ایکسپٹ کرتا ہے، اس کی تقدیر پہ راضی رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، میرے رب نے مجھے جس کام بھیجا مجھے وہ کرنا ہے، اس کام کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ کیا ہے وہ میرا پرابلم نہیں ہے۔ وہ عامل الصالحات، اور قرآن و سنت کے مطابق اس وقت کو، اس پونجی کو، اس تھیلی کو استعمال کرتا ہے کہ کہیں کسی جگہ غلط جگہ میرا سرمایہ نہ لگ جائے، کہ بدعت میں، کہ خرافات میں، وہمات میں، توہمات میں، اللہ کے توکل سے میں نہ ہٹ جاؤں، کسی بری جگہ پہ میرا یہ پیسہ نہ لگ جائے۔ کتنا افسوس ہوتا ہے پیسہ ڈوب جائے تو، حالانکہ آپ واپس لا سکتے ہیں نا،
اس لیے سے گولڈ کہنا بھی کہتے ہیں اس کی نہ قدری ہے. گولڈ بھی آپ کے پاس زیادہ ہوگا، میرے پاس کم ہوگا، میرے پاس آج کم ہے میں کل زیادہ کر لوں گی، لیکن وقت میرا جو جا چکا ہے میں روؤں پٹوں الٹی ٹانگ جاؤں واپس نہیں لا سکتا. ٹھیک ہے، تو اس کی بہت قدر کریں. سب سے بہترین سرمایہ وقت ہے. قرآن و سنت کے مطابق اس کو استعمال کرنا ہے. وتواصوا بالحق. پھر اس راستے میں اس سرگرمیوں میں پریشانی آ جائے، تنگی آ جائے، ترشی آ جائے کو مت گھبراؤ. یہ وقت کے گین کرو، وقت کی قدر کرو. یہی وقت اونچا اٹھاتا ہے، وہی وقت نیچا گراتا ہے. اس وقت میں کسی وقت بھی آپ کے قدم لڑکے نہ. رائے تبلیغ میں ہر طرح کی تکلیف جھیلو. قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے میں ہر طرح کی تکلیف جھیلو. ایک دوسرے کو سمجھاتے رہے کہ تمہاری آزمائش اس طرح ہے، میری آزمائش اس طرح ہے. آزمائشوں کا فرق ہے، شکلیں فرق ہے. ہر انسان کے پاس اگر آپ بیٹھ کے دیکھیں تو اپنے جب دکھ سناتا ہے تو آپ کو اپنے دکھ ہلکے تو دور کی بات لگتا ہے ہی نہیں. تو اس لیے اپنے دکھ کو صرف اپنے رب سے شیئر کرے. اپنی ہر تکلیف، اپنا ہر غم، اپنا ہر دکھ کیونکہ اس سے شیئر کرے نا جو کوئی اس کا ازالہ کرے. کن سے آپ شیئر کر رہے ہیں جو آپ کا ازالہ ہی نہیں کر سکتے. سو تقدیر پہ راضی رہیں. پریشانیوں کے وقت صبر کا دامن نہ چھوڑیں. وتواصوا بالصبر. یہ اللہ کے بندے واقعی تجارت سے مالا مال ہو رہے ہیں اور ابدی زندگی جی رہے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. انشاءاللہ جو ہماری روز کی کلاسیں ہوتی ہیں اس میں سورۃ اصل پہ تفصیل سے کبھی بات بھی کریں گے اگر زندگی نے وفا کی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو. سورۃ ہمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہر آگ ٹٹولنے والے کے لیے بڑی خرابی ہے. جس نے مال جمع کیا اسے گن گن کے رکھ چھوڑا، سمجھ رہا ہے میرا مال اسی کے پاس رہے گا. یہ نہ ہوگا، سچ مجھے چور چور کرنے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. معلوم ہے متما کیا ہے؟ اللہ کی سلگائی بھی آگ ہے جو دلوں کی چھاتی چلی جاتی ہے. یقین مانو یہ لمبے لمبے ستونوں میں بند کی ہوئی ہے. سب سے پہلے یاد دیکھیں بخل کی برائی پورے دورے قرآن میں ہم بار بار سن لیں. بخیل انسان پیسہ جمع کرتا ہے، جوڑتا ہے، گنتا ہے اور رقم بڑھتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے. مال جوڑا اور اسے پھر تجوریوں میں بند کر دیا، لاکر میں رکھوا دیا. ضرور رکھوائیں، اتنا رکھوائیں کہ آپ کو ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات کسی نے کی. لوگ کہتے ہیں پیسہ بچاؤ برے وقت میں کام آئے گا. میں کہتا ہوں پیسہ لگاؤ برا وقت ہی نہیں آئے گا. اللہ پہ بھروسہ توکل رکھے. وہ لوگ بھی تو تھے رات کا کھانا ہوتا تھا صبح کے نہیں ہوتا تھا، کہتے تھے اللہ مالک کرے، اللہ صبح دے گا. لیکن یہ بھی نہیں ہے ایک سال کے لیے کچھ مہینے کے لیے انسان بچا سکتا ہے. لیکن ایک انسان کی فطرت ہے کہ وہ بڑھوتی کے چکر میں نا وہ حق ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس کا مال جمع کرنے سے اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا دنیا میں ہمیشہ رہے گا، اسے مرنا ہی نہیں، ہمیشہ اسی ایسی زندگی گزارے گا. حالانکہ کہا گیا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کنجوس خزانے کا سانپ بن کر بیٹھنے والا، اللہ کی راہ میں نہ لگانے والا، اس کے ایک دن آئے گا کہ اس مال کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا اور یہ مال اس کا ہڈی پسلی توڑ کے علیحدہ کر دے گا. اور آپ پڑھ چکے نا کہ گنجا سانپ بن جائے گا، باچھے چیرے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں. تو حطمہ کی تفسیر کی گئی، یعنی یہ بڑی خطرناک جگہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی حقیقت معلوم نہیں جب تک اللہ پاک نہ بتائے. وہ اللہ کی سلگائی بھی آگے جو دل چلا کر رکھ لیتی ہے اور انسان زندہ رہے گا نہ اس میں مرے گا اور اس تکلیف سے بار بار گزرے گا. منہ سادہ کی تفسیر میں لوگ کہتے ہیں آج کا پریشر کوکر دیکھ لیں، بند کر کے اس کو نیچے آگ لگا کے اوپر سے اس کو لاک کر دیا جائے اور اندر آپ کو پتا ہے کیسے گلتا ہے گوشت، اس پانی میں کھولتا ہے. ایسے لوگ جو مال کی محبت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، لالچ طمع میں، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آمد مبدہ کی تفسیر میں لوہے کی یا آگ کے ستون یا آگ کے دروازے لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گے. اللہ انہیں آگ کے ستونوں میں داخل فرمائے گا جن میں یہ جکڑے بھی ہوں گے، گردنوں میں زنجیریں ہوگی، پھر آگ کے دروازے بند کر کے بدترین عذابوں کا شکار ہوں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. سورۃ فیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طائرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان کی تدبیریں خاک میں نہیں ملا دی اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکر والے پتھر بسا رہے تھے. پھر اللہ نے انہیں چبائے ہوئے بھوسے کی طرح کر کے چھوڑ دیا. سارے آپ اس واقعے سے اچھی طرح واقف ہیں. ابرہا کا واقعہ ہے. وہ چاہتا تھا کہ میں اپنے شہر میں ایسا ایک جگہ بناؤں کہ لوگ وہاں آئیں اور وہاں طواف کریں اور سارا مال و دولت میرے ملک میں آئے.
لیکن جب اس کی خواہش پوری نہ ہوئی تو اس نے پھر کعبہ کو گرانے کا قصد کیا اور وہ گھر سے نکلتا ہے. بڑی لمبی ہسٹری ہے. اور جب وہ پہنچتا ہے کعبہ کو گرانے کے لیے کعبہ کے قریب ہی پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبہ کی اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی اور ایسے پرندے بھیجے ابابیل کے نام سے جو اس سے پہلے دنیا میں نہیں دیکھے گئے تھے اور ان کے منہ کے اندر کنکر تھے اور تمام جو فوج تھی ابرہا کی اس کے اوپر انہوں نے کنکر پھینکے اور ابرہا پہ بھی پھینکے اور وہ ان کا برا حشر ہو گیا اور اس کی ساری فوج بھی ختم ہوگی اور ابرہا بھی اپنے ملک تک پہنچتے پہنچتے دنیا سے چلا گیا. تو اس کی طرف یہ ساری صورت میں اشارہ کیا گیا کہ قریشیوں کو احسانات یاد کرائے جا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ تھا. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ اپنے گھر کی اگر اپنی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ اپنے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی بھی حفاظت کر سکتا ہے. سورۃ قریش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. قریشیوں کو الفت دلانے کے لیے، اسے جھاڑے اور گرمی کے سفر میں الفت دلانے کے لیے، لہٰذا انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور خوف سے امن دیا. اللہ تعالیٰ قریشیوں کو اس نعمت کا شکر گزار بنانا چاہتا ہے اور شکر گزار بنتا دیکھنا چاہتا ہے. توجہ کیا دکھا رہا ہے کہ یہ شہر امن والا ہے، سلامتی والا ہے، عبادت والا ہے. دور دور سے لوگ یہاں سے آتے ہیں، ہر طرح کا سفر کرتے ہیں اور ہر طرح کا مال، ہر طرح کا اناج، ہر طرح کی نعمتیں یہاں پہ آتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. سو اس احسان کے بدلے میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو سجدہ کریں، اس کی عبادت کریں اور اس کے پیغمبروں کی، جو ان کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس کا احترام کریں. لیکن الٹا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن یزید کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے قریشیو تف ہے تم پر، اللہ نے تمہیں آرام سے کھلایا پلایا اور تم نے اس کی نافرمانی کی. ابن حاتم کی روایت ہے. سورۃ قریش کا پڑھ کر فرمایا ایک حدیث میں قریشیو اللہ تم پہ رحم فرمائے، اس گھر کے رب کی عبادت کرو جو تمہیں آرام سے با فراغت کھلاتا ہے اور امن اور عافیت سے کھلاتا ہے. تمہارا سفر بھی پر امن ہوتا ہے اور حضر بھی، تمہیں کہیں بھی کسی کا ڈر نہیں ہوتا جبکہ دنیا میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں. یعنی جنگ بھی اس ملک میں حرام تھی. تو نعمتوں کے شکر میں آپ کو بھی مجھے بھی اللہ نے بہت سے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اور سکون ماحول ہے، اپنا چھت ہے، اپنا گھر ہے، جھگی بھی اپنی اچھی ہے. قائد اعظم نے کہا تھا نا میں کسی بادشاہ کے محل کا دربان ہونے کی بہتر سمجھتا ہوں کہ اپنے گھر کی جھگی کا میں مالک ہوں. تو گھر کی جھگی بھی بہت اچھی، شکر ادا کرنا چاہیے. عزت سے وہاں بیٹھے ہوئے نعمتوں کی بقا اس کے شکر میں. جب ہم نہ شکرے پانے میں آتے ہیں تو وہ نعمتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں اور پھر انسان کہتا ہے میں بہتر تھا. تو شکر ادا کرے اللہ نے آپ کو جو وقت دیا ہے، جیسے پہلے بھی بات کی نا، وقت کو آپ نے استعمال کرنا ہے، ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا. جو ہے اس کا شکر ادا کرے، جو نہیں ہے اس پہ صبر کرے. اس میں بھی کوئی اللہ کی مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دے سکتا تھا، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دور رکھا ہوا ہے. سورۃ ماعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. آپ نے اسے بھی دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے، یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکے دے دے کر نکالتا ہے اور کسی کو محتاج کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں دلاتا. ان نمازیوں کے لیے خرابی ویل ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے، جو ریاکار اور برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے. صاف صاف مفہوم ہے. قیامت میں منکروں کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں جو قیامت کو، زندگی بعد الموت کو، ثواب اور عذاب کو نہیں مانتے تھے، آپ کو جھٹلاتے تھے، یتیم کو دھکے دیتے تھے، ناک کا مال کھاتے تھے، کسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے تھے، خود نہیں کھلاتے تھے، دوسروں کو بھی کھلانے کا شوق نہیں دلاتے تھے بلکہ دوسروں کو روکتے تھے، یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے، محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ریاکاری کرتے تھے. ان کی نماز بھی منافقوں کی ریاکاری کی سی نماز تھی. ان سب کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ان سب کے بارے میں نہایت وہاں پہ عذاب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہنم ایک میدان ہے جس سے جہنم بھی روزانہ 400 بار پناہ مانگتی ہے. یہ میدان امت محمدیہ کے ریاکار علماء کے لیے، ریاکار خیرات کرنے والوں کے لیے، ریاکار حاجیوں کے لیے اور ریاکار مجاہدوں کے لیے. اور یہی ہے نا کہ جب تک میری تصویر نہ کھینچے، میں نے
چیک نہیں چھوڑنا. یہی ایسی تصویریں آ رہی ہیں نا کہ عزت نفس مجروح کر کے ہم نے چھوڑ دیا اور اس قدر لوگوں کو ہم ذلیل کر رہے ہیں. اصل ہمیں اپنی شہرت چاہیے نا, اپنا دکھاوا چاہیے, اپنا گنیز بکس میں نام چاہیے. تو آپ سوچ لیں کہ جہنم بھی روزانہ اس جہنم کے حصے سے 400 بار دن میں پناہ مانگتی ہے ہر روز, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے ریاکار جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان ریاکاریوں سے محفوظ رکھے. اب پھر غافل نمازی کا بھی یہاں کہا گیا. سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان نمازیوں کے بارے میں پوچھا جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. فرمایا وقت نکل جاتا ہے پھر نماز پڑھتے ہیں, بعض نے کہا سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے, بعض نے کہا اول وقت میں نہیں پڑھتے, بعض نے کہا نماز سے بے فکرے رہتے ہیں حتیٰ کہ وقت تنگ ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں ہائی میں نے نماز نہیں پڑھی, جلدی جلدی اٹھ کے ٹکرے مارتے وقت پہ نماز پڑھا کریں. ابن مسعود فرماتے ہیں معاون سے برتنے کی چیزیں مراد ہے, یعنی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو برتنے کے لیے دینے والی چیزیں بھی نہیں دیتے. اس دور میں بھی ہوتا تھا, اب بھی دیہاتوں میں ہوتا ہے, کلہاڑی مانگتے ہیں, ڈول مانگتے ہیں. پہلے کوئی تھوڑا سا ایک امیر گھر ہوتا تھا, ان کے گھر میں بڑی بڑی چیزیں ہوتی تھی, کڑھائی ہوتے تھے, کہیں ماتم ہو جائے, کوئی شادی ہو جائے تو ان سے برتن مانگے جاتے تھے, مہمان نوازی کی جاتی تھی, اس کے بعد واپس دے دیے جاتے تھے. ہر نیکی صدقہ ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاون, ڈول یا ہانڈی وغیرہ مانگ کر برتنے کو سمجھتے تھے. ابن عباس فرماتے ہیں یعنی گھریلو سامان. اب تو یہ دور ہی نہیں رہا, ہم نے اپنے کم عمری میں سب کچھ دیکھا ہے. کسی کے گھر ماتم میں انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کے سارے بستر جانے, انڈرسٹوڈ ہے آپ کے برتن جانے, پلیٹیں جانی, چمچے. اب تو لوگ خطر سمجھتے ہیں, اس لیے تو اپنی زندگیاں مشکل میں ڈال دی اور تنگ کر دی ہیں, اور ہر چیز بازار سے آتی ہے اور ہر چیز کرائے پہ آتی ہے. اور آپ کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں کرائے پہ سب کچھ مل جاتا ہے, بھی لوگوں سے مانگتا ہے, پھر اس پہ قرضہ چڑھتا ہے, پھر ٹینٹ والے کے پیسے, کرسی والے کے پیسے, پھر برتن والے کے پیسے, پھر دیگوں والوں کے. اس وقت کوئی ماتم ہوا تو اڑوس پڑوس والے کھانا پکا کے دے دیتے تھے. یہ سب کا ایک دوسرے کے ساتھ بہن بھائیوں کا لین دین ہوتا تھا, تو بڑا سکون تھا. لیکن اس سے جب باہر ہم نکلے تو ہم نے اپنے آپ کو بے سکون کر لیا. اب جینے سے زیادہ مرنا مشکل ہو گیا. سورۃ کوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. دیکھیں ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی, لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں, قربانی کیجیے, یقیناً آپ کو برا کہنے والا ہی بے نام و نشان دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو قریش بہت خوش ہوئے. سرداران قریش اور کفار مکہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اب یہ بے اولاد جائے گا, بے نسل جائے گا, اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈھارس بدائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کوثر عطا کر رہے ہیں, اپنے رب کی آپ نماز میں لگے رہیں, قربانی دیتے رہیں, یقیناً آپ کو برا کہنے والی بھی نام و نشان دیں گے. آپ جانتے ہیں کوثر کیا ہے؟ وہ نہر ہے, وہ جنت کی, جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے. اس کے گلاس جو ان سے ستاروں کی مانند خوبصورت ہے, تعداد بھی ان کی ستاروں کی مانند ہے, اور جو امتی وہاں سے ایک دفعہ پانی پی لے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. لیکن وہ امتی جو بدعات میں پڑا رہتا ہے وہ وہاں سے محروم کر دیا جائے گا. آج آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر خیر اتنا بلند ہے کہ جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہاں نبی کا نام آتا ہے, اور سارا دن نبی کا نام گونجتا ہے. اذان میں, تکبیر میں, ہر عبادت میں, نماز میں اس درود شریف کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. اور جنہوں نے آپ کو بے نسل کہا تھا وہ آج کہاں ہیں, کن جگہوں پہ, کن ٹھکانوں میں, اور کس طرح ہم ابو جہل اور ابو لہب اور فرعون قارون اور ایسے لوگوں کو کس طرح پکارا جاتا. تو نسلیں نیک نامی سے چلتی ہیں, عبادت سے چلتی ہیں, صدقہ جاریہ آپ کے نیک عملوں کا ہوتا ہے. اولاد سے کب تک آپ کی اولاد آپ کو یاد رکھے گی؟ جب آپ پردادے دادے کی عمروں کو چلے جاتے تو پھر آپ کا کوئی نام بھی نہیں یاد رکھتا. آپ ہی میں سے کسی سے پوچھا جائے آپ کے لکڑ دادے کا کیا نام تھا تو ساری چپ ہو جائیں گے. پہلے پھر کوئی یاد رکھتا تھا, اب تو بالکل ہی ٹائم نہیں ہے یاد رکھنے کا. سورۃ کافرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. آپ فرما دیجئے اے کافروں میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا, نہ تم میرے معبودوں کی عبادت کرو گے, اور نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا ہوں, نہ تم میرے معبودوں کی عبادت کرو گے. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں یہ سورت ضرور پڑھا کرتے تھے, سورت کافرون, اور دوسری رکعت میں سورت اخلاص, اور یہی آپ کا معمول تھا. شرک سے باقاعدہ نفرت کا اظہار ہے. کفار مکہ نے کہا کہ 1 سال آپ ہمارے الہوں کو پوجیں,
دوسرے سلام آپ کے علاوہ کو پوچھیں گے، کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا. جس نے آپ کی پیروی کرنی بلکہ ہم سارے ہی کرائیں گے، اور جس نے ہماری پیروی کرنی وہ ہماری بھی پیروی کرے گا. یہاں پہ ٹوٹلی شرک سے بیزاری کا اظہار ہے، اور حکم ہے کہ اللہ کی سچے دل سے عبادت کیجیے، اخلاص کو مد نظر رکھیے. خصوصاً قریشیوں سے خطاب ہے اور عموماً تمام مشرکینوں سے خطاب ہے کہ کسی صورت میں بھی ایک مومن اپنے اللہ کو چھوڑ کے تھوڑی دیر کے لیے بھی وقتی طور پہ بھی کسی غیر اللہ کے در پہ چوکھٹ پہ سجدہ نہیں کرے گا. جس لمحے وہ سجدہ کرے گا اس لمحے وہ مشرک لکھا جائے گا. تو یہاں پہ ٹوٹلی انکار ہے، اعلان برات ہے، اور فرسٹ صورت ہے جہاں پہ اللہ نے کافرون کو مخاطب کیا، ورنہ مومنین اے انسانوں. یہاں اللہ نے کہا یا ایھا الکافرون، یعنی جو شرک کرتا ہے وہ کافر کے زمرے میں آتا ہے، وہ مسلمان کے زمرے سے باہر نکل جاتا ہے. سورۃ نصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. سورۃ نصر یہ سب سے آخر میں اترنے والی سورت تھی. فرمایا اپنے بات سے پوچھا گیا سب سے آخری سورت تمہارے نزدیک کون سی؟ تو آپ نے کہا سورت نصر. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی کا پروانہ مل چکا تھا. کہا کہ جب فتح ہو جائے، اس کی مدد آ جائے، لوگ جوگ در جوگ دین میں داخل ہونے لگ جائیں، آپ اپنے رب کی تسبیح کثرت سے بیان کریں، بخشش مانگیں، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اس سے پتہ کیا چل گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی واپسی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب واپس بلانا ہے. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری بھی سنائی گئی کہ فتوحات عام ہوگی، لوگ جوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، اب آپ کو واپس جانا ہے. کچھ لوگوں کو تو یہ سمجھ نہیں آئی اس کی تفصیل، لیکن ابو بکر صدیق کو فوراً سمجھ آ گئی. آپ سمجھ گئے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی کا سفر شروع. اسی سال جب یہ سورت اتری 9 یا 12 ربیع الاول کو، تو 11 ربیع الاول آپ کی وفات ہو گئی تھی. یعنی 12 سے ذی الحج یا 10 ہجری کو یہ سورت اتری، اور 9 یا 12 ربیع الاول یا 11 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہو گئی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ اپنی آخری عمر میں کثرت سے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اور فرماتے تھے میرے رب نے مجھے خبر دی کہ میں اپنی امت میں ایک نشانی دیکھوں گا، اور مجھے حکم دیا کہ جب وہ نشانی دیکھوں تو اس کی تسبیح بیان کرو اور اس سے معافی مانگو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. چنانچہ میں نے وہ نشانی دیکھ لی. پھر آپ نے سورۃ نصر پڑھی. عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رکوع اور سجدے میں دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ یاد کرتے ہیں نماز نفلی جب ہم پڑھاتے تو یہ دعائیں ہم انہیں سب کو یاد کروایا کرتے. سورۃ لہب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹوٹ کے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ غارت ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی. وہ شعلے والی آگ میں داخل ہونے والا ہے. اس کی عورت بھی لکڑیاں ٹھوک کر لاتی رہتی ہے، اس کی گردن میں کھجور کی رسی ہوئی بٹی ہوئی رسی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو مختصر اس لیے کر رہی ہوں کہ ٹائم بھی شارٹ ہو رہا ہے، جمعے کا دن ہے. آپ نے رشتہ داروں کو تبلیغ کے لیے انوائٹ کیا، اور جب ساری تبلیغ کر چکے تو آپ کے چچا نے اٹھ کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو نے ہمیں کاروباری زندگی سے بلوا کے یہ باتیں سنانے کے لیے کہا تھا. اس پر یہ آیتیں اتری کہ ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹے. اور اس کی بیوی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت میں آپ کو اذیت دینے میں آگے ہوتی تھی. اس کے گلے میں بڑا قیمتی ہار تھا اور کہتی تھی اللہ لات و عزا کے رب کی قسم میں یہ ہار بیچ کے محمد کی مخالفت میں لگاؤں گی. اور لکڑیاں گھٹی کر کر کے آپ کے راستے میں ڈالتی تھی جہاں سے آپ الجھ جائیں. نماز پڑھتے ہوئے گندگی آپ کے راستے میں پھینکتی تھی. یعنی چچا اور چچی نے بھتیجے کے ساتھ ہر وہ کام کیا جس سے آپ کو اذیت دی جا سکے. پہلا نام ہے جس کا اللہ نے نام لے کے سورت اتاری، کیونکہ یہ رشتہ داری ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہاں لحاظ مار جاتا ہے. لیکن یہ چچا ہوتے ہوئے اور سگا چچا ہوتے ہوئے، یہ بھی نہیں کہ رشتے میں چچا تھا، اس نے حد کر ڈالی تھی کہ اپنے بھتیجے کے پیچھے جاتا تھا، پتھر مرواتا تھا، آپ کی ایڑیوں کو لولہان کرواتا تھا اور کہتا تھا میرا بھتیجا پاگل ہے، نعوذ باللہ اس کی بات نہ سنو.
اتنا حد سے یہ بڑھ گیا تھا مخاطبت میں کہ اللہ نے اس کے نام کی یہ صورت اتاری، اور پھر اس کی بڑی بری موت ہوئی، اس کو اتنی ایسی بیماری نے آن گھیرا اور یہ مر گیا، اور اس کے بچے اس کو دفناتے نہیں تھے۔ پھر لوگوں نے جب آر دلایا تو پھر سوٹیوں سے اس کو لڑکراتے ہوئے جا کے کسی گڑھے میں پھینک کے آئے تھے۔ اور پھر بیوی کے بارے میں بھی آیتیں اتنی کہ یہ بھی آخرت میں لکڑیاں جمع کرے گی آگ کے لیے، اس میں اپنے ہی شوہر کو جلایا کرے گی، یعنی اس کو وہاں پہ عذاب ملے گا۔ یہ بٹی ہوئی جو ہار تھا، یہ بٹی ہوئی رسی ہوگی جو اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ بعد میں ان کے بچوں نے اسلام قبول کیا اور وہ ہار اسلام کے استعمال میں رائے خدا میں وہ صرف ہوا تھا۔ تو یہ سارا ہے ام جمیل اس کی بیوی تھی، اس کی شرمناک یہ حرکتیں تھی جو ہر وقت آپ کو تانے تشنیاں دیتی رہتی تھی۔ تو پہلی صورت ہے جس میں نام لے کے اللہ تعالیٰ نے برا بھلا کہا، سورۃ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنایا، اور اس کے ساتھ کوئی بھی اس کا ثانی نہیں ہے۔ بہت لمبی تفسیر ہے، سمپل سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعارف کا بہترین طریقہ پوچھا کفار مکہ نے کون ہے تمہارا رب، اس کا کوئی تعارف کروا، کیونکہ اس پر حسب نسب ضرور پہچانا جاتا تھا۔ تو کہا کہ اس کا حسب نسب کیا ہے، وہ اکیلا ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس نے جنم دیا، نہ وہ کسی سے جنم اس نے لیا ہے، وہ اکیلا اپنی ذات ہی میں مکمل ہے۔ تو قرآن کی یہ صورت ہے، اس کی تفصیل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو تہائی قرآن کے برابر درجہ ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ فلاں بار بار اخلاص پڑھتا ہے، گویا اس نے اخلاص کو معمولی سمجھ کے فرمایا۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کے کہ اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لی، یہ بات صحابہ کو مشکل معلوم ہوئی کہ ایک تہائی قرآن ایک رات میں کیسے پڑھا جا سکتا ہے، بولے تو یہ کسی کے بس کی بات نہیں، فرمایا اخلاص تہائی قرآن ہے، یعنی سورۃ اخلاص اگر آپ پڑھ لیں تو آپ نے تہائی قرآن پڑھا، کیونکہ پورے قرآن کا لب لباب اس قرآن اس سورت کے اندر آ جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسانی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کے کوئی ماں باپ نہیں، اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ اور جب رب کو پا لیں آپ تو پھر آپ سامنے آپ کو ساری چیزیں مل گئی۔ سورۃ فلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ فرما دی میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں مخلوق کی برائی سے اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گروہ میں پھونکنے والوں کی برائی سے اور حسد کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ ناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ فرما دیں میں لوگوں کے رب سے، لوگوں کے بادشاہ سے، لوگوں کے معبود سے شیطانی وسوسوں کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو۔ یہاں پہ سورۃ فلق اور ناس کا شان نزول ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب انہی کے دور کے لوگوں نے جادو کیا اور آپ تبلیغ کے علاوہ باقی کاموں میں بھول جاتے تھے کہ کھانا کھایا یا نہیں کھایا، کس بیوی کے پاس گئے کس کے نہیں گئے، تو ایک دن آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ کو دو فرشتوں نے آ کے پاؤں اور سر کی طرف کھڑے ہو کے بتایا کہ آپ پہ جادو ہے، اور اس کا توڑ بھی بتایا۔ اس توڑ کے لیے جب آپ نے بھیجا اپنے دو صحابہ کو تو اس کنویں کے اندر سے کنگھی کے اندر کچھ بال تھے یا کچھ ایسا خود تھا جس پہ کیلیں سوئیاں چبوئی گئی تھی، وہ نکالے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ایک سوئی نکالو اور یہ صورتیں پڑھتے جاؤ، تو اسے معوذتین کہا جاتا ہے۔ اسے صبح شام کی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ شفا بھی اس میں اور جادو ٹونے دم اور جو نظر ہے اس سے بھی یہ بچاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھوں کو سر اور چہرے اور تمام جسم پہ پھیر دیا کرتے تھے، ظاہر آپ کے ہاتھوں میں بھی برکت تھی۔ آپ فرماتی ہے جب آپ بیمار ہو جاتے تو فلق اور ناس پڑھ کر دم کر دیا کرتے تھے، پھر جب آپ کی بیماری نے زور پکڑا تو میں یہ دونوں صورتیں پڑھ کر برکت کی وجہ سے آپ ہی کے ہاتھوں کا آپ کے پورے جسم پہ پھیر دیا کرتی تھی۔
اور یہ جنوں اور انسانوں کی نظر بس سے پناہ مانگنے کے لیے موضعین ہے. اور جب اس صورتیں اتری تو آپ نے بس یہی صورتیں پڑھنا اپنا معمول بنا لیا تھا. بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے. ان شارٹ آپ کو صرف بتاتی جا رہی ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی، ربوبیت بیان کی گئی، ملکیت، الوہیت، ہر چیز کا رب وہ ہے، ہر چیز کا بادشاہ وہ ہے. اور شیطان سے شر سے بچانے والا بھی وہی ہے، جادو کے شر سے بچانے والی بھی یہی صورتیں ہیں. خدا نہ خواستہ کبھی ایسا محسوس ہو تو انہی صورتوں کو پانی پہ پڑھ کے پیا جائے، انہی صورتوں کا دم کیا جائے، وہ کبھی آپ کو پورا دم سکھا بھی دیں گے. شیطان انسان کے دل پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوتا ہے. اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ ہاتھ اٹھا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے. اگر انسان غافل ہو جائے تو اس کا دل اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے. اس لیے کہا وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. نماز میں شیطان کی تھپکی دیتا ہے. مسجد میں نمازی کے پاس شیطان آ کے اسے تھپتھپاتا ہے جیسے انسان اپنے جانور کو تھپتھپاتا ہے. پھر اگر خاموش کھڑا رہتا ہے تو شیطان اس کی ناک میں نکیل اور منہ میں لگام چڑھا دیتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں تم اسے دیکھتے بھی ہو. دیکھو نکیل والا تو وہ ہے جو ایک طرف کو جھکا کھڑا ہو اور اللہ کا ذکر نہ کرتا، اور لگام چڑھا ہوا وہ ہے جو منہ کھول دے اور اللہ کا ذکر نہ کرے. یعنی وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے. اس لیے اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والی شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں وسوسہ وہ شیطان ہے جو انسان کو برائی پہ ابھارتا ہے. جب انسان اس کی بات مان لیتا تو خوش خوش وہاں سے ہٹ جاتا ہے. شیطان انسانوں اور جنوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اس لیے اس کے وسوسے پر پناہ مانگنے کے لیے یہی دونوں صورتیں ہیں. ابو ذر فرماتے ہیں مسجد میں آپ کے پاس آ کے میں بیٹھ گیا. پوچھا نماز پڑھ لی؟ میں بولا نہیں. فرمایا پڑھ لو. آخر میں نے اٹھ کر نماز پڑھی اور پھر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا. فرمایا ابو ذر انسانوں اور جنوں اور شیطانوں کی شر سے اللہ کی پناہ مانگو. میں نے کہا اللہ کے رسول کیا انسانی شیطان بھی ہوتے؟ فرمایا ہاں. میں نے پوچھا نماز کیا ہے؟ فرمایا خیر و برکت ہے خواہ کوئی کم اٹھائے یا زیادہ. پوچھا روزہ کیا ہے؟ فرمایا ایک فریضہ ہے جو کافی ہونے والا ہے اور اللہ کے پاس مزید انعام ہے. پوچھا صدقہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا قیامت کے دن کئی گنا بڑھ کے بدلہ ملے گا. پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا وہ صدقہ جو غریب آدمی محنت مزدوری کر کے نکالے یا چپکے سے محتاج کو دے دے. پوچھا سب سے پہلے نبی کون ہے؟ فرمایا آدم. اسی طرح سوال کرتے رہے کتنے نبی آئے، کتنی سب کچھ تھا. اور ایک روایت میں ہے کہ پھر بتایا گیا کہ سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے. ابن عباس نے فرمایا کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اس اللہ کی بڑائیاں بیان کرو جس نے شیطان کے مکر و فریب کو وسوسوں کی طرف لوٹا دیا. سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو صبح شام کی دعاؤں میں آپ 3 دفعہ رکھ لیں. انشاءاللہ آپ شیطان کے وسوسوں کے اور اس کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الحمدللہ آپ کی قرآن کی تفسیر مکمل ہوئی. اللہ تعالی ہمیں با عمل کاری قرآن بنائے.